مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہتا ہوں، خاص طور سے یہ جو ذہنی پسماندگی، مایوسی ہمارے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی، مزاحمت مت کرو، مزاحمت مت کرو، مزاحمت مت کرو. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو قوم مزاحمت کرنا چھوڑ دیتی ہے وہ یقیناً گاجر اور مولی کی طرح کاٹی جاتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں کاٹی جاتی ہے. چنگیز، ہلاکو اور اس طرح کے جتنے بھی فتنے ہوئے، ابھی برما میں جو ہوا، چائنا میں جو ہو رہا ہے، فلسطین تو بعد کی بات، ملک شام میں جو ہو رہا ہے، یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ عالم آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں بے شمار لوگ ایک سرے سے دوسرے سرے تک کاٹے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو مزاحمت نہیں کرتے تھے، خاموش کھڑے رہتے تھے. انہوں نے کبھی مدافعت نہیں کی، مزاحمت نہیں کی، مقابلہ نہیں کیا. جب چنگیز اور ہلاکو تاتاری جب عالم اسلام پر حملہ آور ہوئے تو مسلمان اتنے بزدل ہو گئے تھے کہ ایک تاتاری آتا، 10-20 مسلمانوں کو دیکھتا اور کہتا کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے، گھر پہ رکھی، کھڑے رہو، میں تلوار لے کے آتا ہوں، تمہاری گردن ماروں گا. وہ جاتا تھا تلوار لانے، لیکن ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں سے سڑک جائے. وہ وہاں سے تلوار لے کے آتا تو سب کی گردن مارتا. کئی لاکھ لوگوں کو اس نے برباد کر دیا، تہی تیغ کر دیا. اور جب بھی اس طرح کی باتیں ہوئی، پوری دنیا میں مسلمان بہت زیادہ بڑی تعداد میں مارے گئے، کاٹے گئے. اس وقت میرے دوستوں یہی ہوا کہ مزاحمت نہیں کی گئی، لیکن اگر مزاحمت کی گئی تو موت تو برحق ہے، مرنا تو بہرحال ہے، لیکن مومن کی موت، عزت کی موت، شہادت کی موت بڑی پیاری موت ہوتا ہے. اور یہ بے بسی اور بے کسی کی موت نہیں ہوتی. آپ دیکھیں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ بس ابھی کل ہی تو بند ہوئی ہے، کل ہی جنگ بندی ہوئی ہے. آپ نے بہت نیوز سنی ہوئی، کتنے ہزار راکٹ چھوڑے گئے، کتنے ہزار راکٹ چھوڑے. جتنے ہزار راکٹ چھوڑے گئے اتنے 100 مسلمان بھی تو نہیں شہید ہوئے. ایک راکٹ پہ اگر ایک مسلمان گرا جائے تو جتنے ہزار راکٹ مارے گئے، گنتی تو 100 میں آ رہی ہے، 135 235 217 مان لیا جائے. 217 کی بجائے ایک سیرہ اور بڑھا دیا، 217 کی بجائے 2100. لیکن جہاں 20,000 راکٹ داغے رہے ہوں اور یہاں 2100 ہی شہید ہوئے ہوں، مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جو لوگ مزاحمت کر رہے بڑے پتھروں سے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت کے سامان مہیا کرے. یہ ذہنی پسماندگی اور ذہنی پستگی چھوڑے، پستی چھوڑے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. فلسطین میں کشمیر میں 70-75 سال سے جو ہو رہا، سامنے والے کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان. وہ بیچارے کچھ نہیں، ان کے پاس پتھر ہے تو پتھر لے کے آ رہے ہیں، اینٹ ہے تو اینٹ لے کے آ رہے ہیں، نہیں تو گھر کے برتن ہی لے کے چلے آ رہے ہیں.
کچھ نہیں تو ہاتھوں سے تالی مار مار کے پترے بجا بجا کے شور و ہنگامے کر رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ کتنے مجاہدین ہو گئے کشمیر میں؟ اگر مزاحمت کرنے والے، لڑنے والے بہت گنے بہت گنے بہت گنے تو 1 لاکھ کی تعداد نہیں پہنچ سکتی، اور ہندوستان کے 7 لاکھ فوجی گنے لے کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے۔ یہ 7 لاکھ فوجی گن لے کر یہ 1 لاکھ کے اوپر قابو نہیں پا گئے۔ غور کرو۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں ظلم نہیں ہو رہا، ہم یہ نہیں کہتے کہ تکلیف نہیں ہو رہی، ہم یہ کہتے کہ مسلمان شہید نہیں ہو رہے، یقیناً بچے یتیم ہو رہے ہیں، بچوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کو کہ 1.5 سال تک کشمیریوں کو لاک ڈاؤن میں جب رکھا تھا وہ کیسے جی رہے ہوں گے۔ اب پورے ہندوستان میں لاک ڈاؤن لگ گیا، دیکھو خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں۔ تم نے تھوڑے مٹھی بھر مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا تھا، اللہ نے پورے ہندوستان کو ظلم کی چکی میں پیس دی، اور جتنے مسلمان وہاں پہ نہیں شہید ہوئے تھے اس سے کتنے گنا زیادہ یہاں شہید ہوئے۔ یہاں یہ مارے گئے، ایسے مارے گئے، ایسے مارے گئے کہ جو لوگ قبروں اور قبرستانوں کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کے دریا کے کنارے 20-20 کلومیٹر تک ان کے قبرستان بن گئے، ان کی ندیاں لاشوں سے پٹ گئی، ان کی لاشوں کو کتے نوچ رہے، بہت دکھا رہے۔ یہ ہماری بڑائی نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کا جلوہ ہے۔ مزاحمت کچھ نہ کچھ تو ضرور ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کو بزدل نہ بنا، اپنے بچوں کو بہادری سکھاؤ۔ اگر ہم اپنے بچوں کو بزدل بنا دیں گے، مزاحمت کرنا چھوڑ دیں گے۔ ہمارے یہاں حال یہ ہے، بچے اگر چپل نہیں پہنے تو ابھی سردی ہو جائے گی، ٹھنڈے پانی میں مت ہاتھ ڈال، ابھی چھینک آ جائے گی۔ اگر وہ چاقو یا بلیڈ لے لے کٹ جائے گا۔ ارے کیا تم نے انہیں بالکل ایک دم ہتھیلی کا چھالا بنا دیا؟ اسلام تو یہ سکھاتا ہے۔ اے ایمان والوں، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بچوں کے اندر جو جذبہ جہاد پیدا کرو، بہادری پیدا کرو۔ اہل عرب اپنے دودھ پیتے بچوں کو جنگلوں میں، دیہاتوں میں کیوں بھیج دیا کرتے تھے؟ تاکہ ماں باپ کے بیجا لاڑ پیار سے دور رہ کر سخت زندگی گزارنے کی عادت پڑ جائے، تاکہ عملی زندگی میں جب تکلیف اور دکھ آئے تو ہنستے مسکراتے وہ ہر تکلیف سے گزر جائے۔ اور آپ دیکھیں آج لوگ مکی زندگی کا بہت حوالہ دیتے ہیں، مکی زندگی، مکی زندگی، مکی زندگی۔ یقیناً مکی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن ہمیشہ مکی ہی زندگی نہیں رہی۔ مکی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جس صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا، اللہ کی مرضی تھی، رسول اللہ کا فرمان تھا، اس کے مطابق کیا۔ اس وقت کتنا ظلم اٹھایا، کتنا ظلم سہا مسلمانوں نے۔ آگ پہ دہتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا، گلے میں رسی ڈال کے کھینچا گیا، قید و بند میں کس کس طرح تکلیفیں دی گئی، گلے میں چادر ڈال کے پھندا بنایا گیا، نمازوں کی حالت میں اہل ایمان کو ستایا گیا۔ لیکن جیسے ہی ہجرت ہوئی، اب مسلمانوں نے مزاحمت کے لیے تلوار اٹھائی۔ وہ دن، اس کے بعد بھی 10 سال تک کے مکے پہ فتح و نصرت کے مسلمانوں کے جھنڈے نہیں گڑے تھے، اور اس وقت بھی مسلمان مکے میں قید کی حالت میں تھے۔ لیکن ہجرت کے بعد، غزوہ بدر کے بعد، کوئی نہیں بتا سکتا کہ کفار مکہ نے مسلمانوں میں کسی ایک کو ستایا۔ ہمت نہیں پڑی، اس لیے کہ جانتے تھے کہ اب مسلمان جواب دینے پہ آ گیا، اور جب مسلمان جواب دینے پہ آ جائے، جتنی اس کی طاقت ہے، احتجاج کر سکتا ہے احتجاج کرے، زبان سے اس کا احتجاج کر سکتا ہو زبان سے کرے، قلم سے کر سکتا ہو قلم سے کرے، کچھ نہیں کر سکتا تو دل سے برا جائے، دعا تو کر سکتا۔ آج مسلمان کھانے کے پیچھے بہت حیران، فیس بک کے مجاہد ہو گئے سب،
یہ سب واٹس ایپ کے مجاہد ہیں. اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو، ایسا کرو ویسا کرو. جا کے دیکھ لو میک ڈونلڈ اور ٹھنڈے کی دکانوں پر سارے مسلمان خریدے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں. نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے. یہ بے غیرتی نہیں تو کیا؟ جو کہتے ہو کرو. تو میرے کہنے کا یہاں صرف مقصد ہے کہ اگر 70-80 سال سے فلسطین کے مسلمان صرف پتھروں سے مقابلہ کر کے ابھی تک باعزت زندگی گزار رہے ہیں، تو دنیا میں جہاں بھی مسلمان اگر رب کی دی ہوئی طاقت سے اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق مقابلہ کریں گے تو باعزت جیئیں گے، باعزت مریں گے. جیئیں گے تو مجاہد ہو کر، مریں گے تو شہید ہو کر. موت تو برحق. اس لیے اپنی قوم سے، اپنی آنے والی نسلوں کے ذہن سے یہ نکال دو کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے پاس مسلم حکمراں ایسے ہیں ویسے، ہماری کوئی طاقت نہیں، امریکہ ویسے، یہودی ایسے، عیسائی ایسے، مشرک ایسے، ہم کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں. یقین جانو ہم ہی سب کچھ ہے، ہم ہی سب کچھ ہے. کب؟ جب ہم اللہ اور رسول کے سچے وفادار ہوں. اللہ ہمیں اس کی توفیق. ایک بات تو یہ تفصیل سے عرض کرنا تھا، تفصیل اتنے سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. رہا اس بچے کے لیے کہا تھا تابوت سکینہ، تو وعدہ انشاءاللہ تفصیل سے پھر کبھی عرض کروں گا. مختصر نظر سن لیں. تابوت کہتے ہیں صندوق کو. تابوت کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ چیز جس میں چیز گئی تو فوراً واپس آئے، لوٹ کے واپس آ جائے، اسے بھی تابوت کہتے ہیں. ویسے بھی صندوق میں بھی یہی ہوتا ہے کہ صندوق میں چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور جب اس میں سے کوئی چیز نکالی جاتی ہے تو دوبارہ پھر اسی میں رکھی جاتی ہے. تو تابوت صندوق کو کہتے ہیں. ہماری عام زبان میں پیٹی. اور سکینہ لفظ بنا سکون سے، یعنی ایسا صندوق جس سے دلوں کو چین، اطمینان اور سکون نصیب ہو جائے. اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کرم فرماتے ہوئے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے ان کے دلوں کے چین کے لیے، ان کے اطمینان اور سکون کے لیے، ان کی برکت کے لیے یہ وسیلہ اور سبب پیدا فرمایا کہ ان کو دیا کہ ایک صندوق بناؤ اور اس میں تبرکات رکھو. تفسیر تو بہت کچھ ہے، مختصر یہ سمجھے کہ مفسرین نے فرمایا کہ شمشاد کی لکڑی سے وہ صندوق بنایا گیا، اور اس صندوق میں کچھ تبرکات تھے. قرآن میں فرمایا گیا کہ اس میں موسیٰ اور ہارون کے آل کے علی نبینا علیہ السلام پہنچائیں. اور ہمیشہ کی طرح میں ایک ریکویسٹ آپ سے کروں گا جو بے پناہ ضروری بھی ہے کہ آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے مفید مشوروں سے، کمنٹ سے، مثبت کمنٹ سے ہمیں نوازیں. آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہمارے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں.